عالمی بساط کا آزمودہ کھلاڑی ایردوان جو ترکی کو عالمی سفارتکاری کے محور کا روپ دینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ دوستوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکرا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستوں، 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں پرانی طاقتیں سمٹ رہی ہیں اور نئے مراکز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ نقشے وہی ہیں لیکن اثر و رسوخ کی سرحدیں بدل رہی ہیں۔ اس بدلتی ہوئی دنیا کے عین وسط میں ایشیا اور یورپ کے سنگم پر نہایت ہی خوبصورت ملک واقع ہے جس کی آواز اب واشنگٹن سے بیجنگ اور ماسکو سے لندن تک سنائی دے رہی ہے۔ یہ کہانی ہے جدید جمہوریہ ترکیے کی اور اس معمار کی جس نے سفارتکاری کو ایک نیا مفہوم عطا کیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت دنیا کے ہر تھنک ٹینک اور سیاسی ایوان میں زیر بحث ہے۔ کیا ترکی واقعی دنیا کا نیا مرکزی محور بن رہا ہے؟ گزشتہ ایک ماہ کے دوران انقرہ سے جو سفارتی لہریں اٹھی ہیں انہوں نے عالمی سمندروں میں تلاطم برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے محض 30 دنوں میں 23 ممالک کے سربراہ سے رابطے قائم کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب عالمی سیاست کے فیصلے انقرہ کو نظر انداز کر کے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اپریل کا مہینہ ترکی کی تاریخ میں سفارتی مصروفیت کا ایک ایسا ریکارڈ لے کر آیا ہے جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کی ڈائری محض ملاقاتوں سے بھری ہوئی نہیں تھی بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی عالمی حکمت عملی کا نقشہ تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر روس کے صدر ولادیمیر پوتین، فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹینمائر تک، اور پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر الہام علییو سے برادرانہ رابطہ ایک خاص مقصد کے تحت تھا۔ ترکی نے خود کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان نہ صرف ایک پول کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ ایک ایسا ثالث بھی ہے جس پر سب کا اعتماد ہے۔ ترکی کی اس عالمی رسائی میں پاکستان کا کردار ایک اہم ستون کی مانند ہے۔ اسلام آباد اور انقرہ کے درمیان تعلقات اب صرف برادرانہ جذبوں تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ ایسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں جو دنیا کے لیے مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صدر ایردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہونے والے مسلسل رابطے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دونوں ممالک عالمی امن کے لیے ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خطے میں کشیدگی بڑھی تو صدر ایردوان نے سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ مشاورت کی۔ پاکستان اور ترکی نے مل کر ایک ایسی حکمت عملی وضع کی جس کا مقصد امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلانا تھا۔ یہ اسلام آباد انقرہ تعاون عالمی امن کے لیے ایک نئی امید بن کر ابھرا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یہ واضح کر دیا کہ مسلم امہ اور عالمی برادری کی بہتری کے لیے وہ ہر سطح پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ یہ ترکی کی ایکٹیو ڈپلومیسی کا بہترین نمونہ ہے جہاں وہ صرف تماشائی نہیں بلکہ اپنے برادر ملک پاکستان کے ساتھ مل کر ایک فعال کھلاڑی کے طور پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ 17 سے 19 اپریل کے درمیان ہونے والا انطالیہ ڈپلومیسی فورم ترکی کی سافٹ پاور کا نقطہ عروج تھا۔ یہ محض ایک کانفرنس نہیں تھی بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ انقرہ اب عالمی سفارتکاری کا نیا مرکز، نیا محور بن چکا ہے۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی، آذربائیجان کے صدر الہام علییو، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور دنیا بھر کے دیگر عالمی رہنماؤں کی یہاں موجودگی نے ثابت کر دیا کہ ترکی اب عالمی مسائل کے حل کی نئی منزل بن چکا ہے۔ انطالیہ فورم میں دنیا نے دیکھا کہ کس طرح افریقہ، یورپ اور ایشیا کے نمائندے ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے تھے۔ یہاں صرف تقاریر نہیں ہوئی بلکہ کوریڈورز میں وہ فیصلے ہوئے جنہوں نے آنے والے مہینوں کی سیاست کا رخ متعین کرنا ہے۔ یوکرین کی جنگ ہو یا مشرق وسطی کے تنازعات، ہر مسئلے پر ترکی کے نقطہ نظر کو غور سے سنا گیا۔ صدر رجب طیب ایردوان کا سب کے لیے امن، سب کے لیے خوشحالی کا نعرہ یہاں ایک عملی پالیسی کے طور پر گونجتا رہا ہے۔ ترکی کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ بیک وقت نیٹو کا رکن بھی ہے اور روس
روس کے ساتھ بھی اس کے مضبوط ورکنگ تعلقات ہیں۔ صدر ایردوان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان جس طرح توازن برقرار رکھا ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ استنبول کے مذاکراتی میز سے لے کر غلے کی سپلائی کے معاہدوں تک ترکی نے انسانیت کو خوراک کے بحران سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ صرف یہی نہیں، صدر ایردوان نے عالمی اداروں کی ساکھ کی بحالی پر بھی زور دیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے ہوں یا دیگر عالمی تنظیموں کے سربراہان، صدر ایردوان کا پیغام واضح ہے: دنیا 5 سے بڑی ہے اور اب عالمی نظام میں اصلاحات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مظلوم طبقات کے لیے بھی ایک مضبوط آواز بن کر ابھر رہے ہیں۔ فعال سفارتکاری، غیر جانبدارانہ ثالثی اور علاقہ استحکام کی تڑپ، یہ وہ 3 ستون ہیں جن پر صدر ایردوان نے جدید ترکی کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے۔ جب تنازعات کم ہوتے ہیں تو تجارت کی راہیں کھل جاتی ہیں اور خوشحالی آتی ہے۔ ترکی کی یہ دور صرف سیاسی برتری کے لیے نہیں بلکہ ایک پرامن دنیا کی تشکیل کے لیے ہے۔ دوستو، کیا ترکی واقعی دنیا کا نیا سفارتی محور بنتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب وقت دے گا، لیکن ایک حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آج کی دنیا انقرہ کے بغیر ادھوری ہے۔ صدر ایردوان کی قیادت میں ترکی نے ثابت کر دیا کہ اگر عزم سچا ہو اور حکمت عملی واضح تو ایک ملک عالمی منظرنامے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفارتی سفر ترکی کو ایک سپر پاور کی منزل تک لے جائے گا؟ ہمیں آپ کے تبصروں کا انتظار رہے گا۔ دوستو، اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اگلے پروگرام تک کے لیے TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔